السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ آج یوم یکجہتی کشمیر ہے۔ 185 دن ہو گئے ہیں کشمیر میں کرفیو نافذ ہے، سیاسی قیادت نظر بند ہے اور معلومات تک رسائی مشکل ہو گئی۔ 70 سے زائد سال ہو گئے ہیں پاکستان کی سیاسی قیادت نے ہمیشہ عالمی فورمز پر کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ مسلسل مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور اس کے پرامن حل کی بات کی گئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر وزیر اعظم عمران خان تک ہر جمہوری رہنما نے دنیا کے سب سے بڑے فورم اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر پر بات کی، دوسرے بین الاقوامی فورمز پر بات کی، اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گزشتہ کئی برسوں میں کس طریقے سے مختلف جمہوری رہنما بھرپور انداز میں کشمیر کا مقدمہ لڑتے رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ لیڈر تھے جنہوں نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کیا اور دلائل کے ساتھ پیش کیا۔ Jammu and Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں ہے۔ جموں کشمیر کبھی بھارت کا حصہ رہا ہی نہیں ہے۔ جموں کشمیر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے۔ جموں کشمیر زیادہ پاکستان کا حصہ ہے اور انڈیا کتنے ہی خوبصورت الفاظ استعمال کر کے کشمیر کو اپنا حصہ دکھانے کی کوشش کرے، مگر یہ کبھی نہ ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ جموں کشمیر کے عوام پاکستان کے عوام کا حصہ ہیں۔ پاکستان کشمیر کے عوام ایک خون ہے۔ ہمارا جغرافیہ، ہماری ثقافت، ہماری تاریخ، یہاں تک کہ ہر طرح پاکستان اور کشمیر کے عوام ایک ہیں۔ ہمارا جو بھی سائز یا ذرائع ہوں، مگر ہم آخر تک لڑیں گے، اپنے دفاع کے لیے لڑیں گے۔ We believe more than ever before that justice is bound to prevail. That the people of Jammu and Kashmir, 5 million people, sir, must have a right to decide their own future. ہم اپنی عزت کے لیے لڑیں گے، جارحیت کرنے والے نہیں بلکہ جارحیت کے شکار ہیں۔ ایمان ہے اور پہلے سے زیادہ پختہ ایمان ہے کہ انصاف کا بول بالا ہو کر رہے گا۔ جموں و کشمیر کے 50 لاکھ لوگوں کو مستقبل کے فیصلے کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ان سے حق کیوں چھینا جا رہا ہے؟ جب ساری دنیا کو حق خود ارادیت، فرانس جیسے عظیم ملک نے الجیریا کو حق خود ارادیت کا حق دیا، سوویت یونین تمام لوگوں کے حق خود ارادیت پر یقین رکھتا ہے، ساری دنیا حق خود ارادیت پر یقین رکھتی ہے، مگر کیا کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت سے اس لیے محروم رکھنا چاہیے کیونکہ طاقت کا اصولوں پر غلبہ ہو؟ مگر یاد رکھیں کہ طاقت کبھی بھی اصولوں پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ Power must prevail over principle. Power shall never prevail over principle. Finally and ultimately, principle must prevail over power. This is a Christian concept. It is an Islamic concept. It is a civilized concept. آخرکار اصول ہمیشہ طاقت پر غلبہ پاتے ہیں۔ یہ مسیحی نظریہ ہے، یہ اسلامی نظریہ اور یہی مہذب معاشرے کا نظریہ ہے، اور جو قومیں ایسے نظریات پر یقین نہیں رکھتی انہیں نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ 18 سال سے اقوام متحدہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھیل رہا ہے، مگر آپ 50 لاکھ لوگوں کی زندگی سے نہیں کھیل سکتے، ان کا تماشا نہیں بنا سکتے۔ 18 سال میں اقوام متحدہ میں کشمیر کے مسئلے پر کاغذات اور قراردادیں ہی آتی رہی ہیں، حالانکہ کشمیر کا مسئلہ اس وقت دنیا کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ The will and the spirit of our people can never be destroyed, Mr. President. Let me tell you, sir, you can have one ceasefire, you can have another ceasefire, but 100 million people of Pakistan shall face extermination rather than to allow to forsake their principles to be negated and destroyed by sheer force and power. کیا یہ ستم ظریفی نہیں کہ ایک ایسا تنازع جو کہ دنیا کو تباہ کر سکتا ہے، اس وقت کی صورتحال یہ واضح کر رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا تنازع ساری دنیا کو جنگ کی لپیٹ میں لے سکتا ہے، مگر سیکیورٹی کونسل نے سست روی دکھائی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک طرف ہم اقوام متحدہ کو آخری موقع دے رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ کیا کر سکتا ہے تاکہ کشمیر کے مسئلے کا ایک بامانی، پرامن اور دیر پا حل نکلے، اور ہم اس آخری موقع کی ٹائم لمٹ بھی دے رہے ہیں۔ اس ٹائم کے دوران اگر سیکیورٹی کونسل نے کشمیر کے عوام کے لیے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی، انہیں حق خود ارادیت کا حق نہ دیا، تو پاکستان اقوام متحدہ کی رکنیت سے دستبردار ہو جائے گا۔ And the present situation has shown that it is possible for this conflict to lead to world conflagration. With that, the Security Council has shown its lethargy. It has shown its indolence. We have decided that on the one hand we give the United Nations the last opportunity to determine what it can do for a purposeful and a peaceful settlement, a lasting settlement.
of the problem of Jammu and Kashmir, and we give it a time limit. اور میں یہ ایک دھمکی کے طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے اور کشمیر کا مسئلہ نہ حل ہونے کی صورت میں پاکستان کے اقوام متحدہ کو چھوڑنے کے نتیجے میں اقوام دنیا کی 1/3 آبادی اقوام متحدہ سے باہر ہو جائے گی. We have to withdraw from the United Nations. And I am not giving this in the form of an ultimatum. I am saying this as I am honor bound to respect the very purposes of the Charter. Pakistan, in leaving the United Nations, will be fulfilling the Charter of the United Nations. And then, sir, you will have 1/3 or more of the world outside your organ, and you'll have some states which call themselves states as members of the Security Council, I think. ذوالفقار علی بھٹو کشمیر کا معاملہ عالمی فورمز پر اٹھاتے رہے، بھرپور انداز میں اٹھاتے رہے، وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، مگر بدقسمتی سے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور پھر انہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا. ان کی بیٹی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے عالمی فورمز پر مسئلہ کشمیر پر توجہ دلائی. بے نظیر بھٹو نے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیریوں کے حقوق کی بات کی، دنیا کے سامنے مختلف فورمز پر کشمیر کا مقدمہ رکھا، بار بار رکھا اور مؤثر انداز میں رکھا. India has tried to divert world attention by initiating a so-called political process. انڈیا نے کشمیر میں جعلی انتخابات کے ذریعے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے، مگر انڈیا کی آل پارٹیز حریت کانفرنس سے ڈائیلاگ کرنے میں ناکامی اور سینکڑوں کارکنوں کو قید میں رکھنا یہ واضح کرتا ہے کہ بھارت کا کشمیر میں الیکشن کرانا کتنا کھوکھلا سیاسی عمل ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بڑی تعداد میں موجودگی، لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی اور سرحد پر فوج کی تعداد میں اضافہ خطے میں امن اور سیکیورٹی کے لیے ایک براہ راست خطرہ ہے. The heavy concentration of Indian forces in Kashmir, their violations of the line of control, the massive Indian military build-up poses a direct threat to peace and security in our region. India's pursuit of a nuclear and انڈیا کا نیوکلیئر اور بیلسٹک میزائل پروگرام خدشات کو جنم دیتا ہے. ساتھ ہی یہ بات بھی خدشات بڑھاتی ہے کہ بھارت معنی خیز ڈائیلاگ سے کترا رہا ہے نیوکلیئر کنٹرول پر، چاہے وہ دو طرفہ ڈائیلاگ ہو، خطے کی سطح کا ڈائیلاگ ہو یا پھر بین الاقوامی سطح پر. دنیا خود کو ایک بنیاد پرست ہندو انڈیا کے ابھرنے سے لا تعلق نہیں رکھ سکتی. Mr. Chairman, there is another place on earth where there is a test of strength between the principles of law and freedom and the دنیا میں ایک ایسی جگہ جہاں قانون اور آزادی کے اصولوں کی طاقت کا امتحان جاری ہے، اور یہ لڑائی ہے ان اصولوں کی بیرونی فوج کے قبضے اور مظالم سے. اقوام متحدہ کے بننے کے بعد کشمیر کے وہ پہلے عوام تھے جنہیں سیکیورٹی کونسل نے حق خود ارادیت دیا. میں سیکیورٹی کونسل کے اپنے الفاظ ہی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ کشمیر کے مسئلے کا حتمی حل کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق ہوگا، جو جمہوری انداز میں آزادی اور غیر جانبداری سے کریں گے. 50 سال بعد بھی کشمیر کے عوام اس قرارداد پر عمل درآمد کا انتظار کر رہے ہیں، اقوام متحدہ کے وعدوں پر عمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. the fulfillment of this resolution, of this commitment, of this promise. Mr. President, the great African American poet Langston Hughes. ایک خواب جو ایک لمبے عرصے پورا نہ ہو، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ ایک میوے کی طرح دھوپ میں خشک ہوگا، یا ایک زخم کی طرح تکلیف سے بہنا شروع ہو جائے گا، یا شاید وہ ایک ایسا بوجھ بن جائے جو کمر توڑ دے، یا کیا وہ ایک دن پھٹ پڑے گا؟ It just sags like a heavy load, or does it explode? In 1989, as the winds of freedom blew across the globe, blowing away. جناب صدر، 1989 میں جب آزادی کی ہوائیں پوری دنیا میں چل رہی تھیں، آمریتوں اور قابضوں کو ان آزادی کی ہواؤں نے اٹھا کر پھینک دیا تھا، تو کشمیری عوام کی ایک نئی نسل اٹھ کھڑی ہوئی جنہوں نے حق خود ارادیت کشمیر کے عوام میں والدین سے بچوں میں منتقل ہو گیا. یہ وہ روشنی کی شمع ہے جو ایک نسل کے بعد دوسری نسل نے جلائی، اور عظیم کشمیری نوجوانوں کے جذبے کو دبانے کے لیے انڈیا نے
6 लाख फौजी कश्मीर में भेज दिए। उस फौज ने कत्ल, टॉर्चर, रेप, नजरबंदी और कत्ले आम के जालिमाना हरबे इस्तेमाल किए। मगर जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि आज़ादी जालिम अपनी मर्जी से नहीं देता, बल्कि मजलूम को आज़ादी मांगनी पड़ती है। और 40,000 कश्मीरियों ने अपनी मर्जी से जिंदगियां दे दी हैं उन मुजालिम की मुखालफत करते हुए, और ये 40,000 जानें महज गुज़िश्ता 7 साल में दी गई हैं। Demanded by the oppressed, and 40,000 Kashmiris have given their lives in opposing this oppression during the last 7 years alone. I would like India to remember the words of the Frenchman André Breton, who said, दुनिया में कोई चीज उस आज़ादी से खतरनाक नहीं जिसे संजीदा ना लिया जाए। तो आज मैं अक़वाम मुत्तहिदा में आप सबके सामने खड़ी होकर ये दरख्वास्त करती हूँ कि अपने आप से सच बोलें, अपने चार्टर से इंसाफ करें, अपनी करारदादों को सच कर दिखाएं। To thine own resolutions be true. India may argue that the UN Security Council resolution इंडिया ये कह सकता है कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पुरानी हैं, मगर जनाब सदर, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर वक्त की कोई क़ैद नहीं है। कब्जा, मुजालिम और गैर कानूनी इल्हाक सिक्योरिटी काउंसिल को नहीं रोक सकते। सिक्योरिटी काउंसिल के कवानीन हर किसी पर अपनी आसानी और मजबूरी के तहत अपने सियासी फायदे को देखकर लागू नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करता है कि वो अपनी करारदाद नंबर 47, 51, 80, 96, 98 और 122 पर अमल दरामद कराए। ये वो 7 करारदादें हैं जो वाज़े तौर पर कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत देने की बात करते हैं। कश्मीर ही वो सबसे बड़ा मसला है जो इंडिया और पाकिस्तान में इख्तलाफात का बायस है। मैंने नए भारतीय वजीर आज़म को मुंतखब होने के बाद डायलॉग की पेशकश की और उनके मस्बत जवाब से मेरी हौसला अफजाई भी हुई, मगर बदकिस्मती से नई हुकूमत भी बज़िद रही उस पुरानी हिकमत अमली पर जिसमें जाली इंतखाबात के जरिए दुनिया को कश्मीर का हल दिखाने की कोशिश की जाती है। जनाब सदर, कश्मीर के मसले की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 4 बराह रास्त और बिलवास्ता जंगें हो चुकी हैं। 1947 से 1971 तक इंडिया के पास दुनिया की तीसरी बड़ी फौज है जो कि तकरीबन सारी ही मेरे मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ तैनात कर दी गई हैं। मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए 1 अरब पुरअमन मुसलमानों की तरफ से शदीद खदशात का इजहार करती हूँ। इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ जो दहशतगर्दी को इस्लाम के पैरोकारों से जोड़ रहे हैं, और ये गलत है। इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है, मगर हम सबको ये तस्लीम करना चाहिए कि सर्द जंग के खात्मे के बाद हम मशरिक और मगरिब में दाएं बाजू की ताकतों को मजबूत होता देख रहे हैं। चाहे वो हिंदू बुनियाद परस्तों का उभरना हो, इस्लामी दहशतगर्दी हो, यहूदी इत्तेहा पसंद हो, फ्रांस में लिसानी तफरकाबाजी हो, या फिर अमेरिका में ओक्लाहोमा बॉम्बिंग हो। Whether it is the rise of Hindu fundamentalism, Islamic militancy, Judaic extremism, Le Pen's racism in France, or the Oklahoma bombing in America, the Secretary General has described the Kashmir dispute. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे में शामिल मसाइल में सबसे पुराने मसलों में से एक मसला बताया है। 48 साल का कब्जा भी कश्मीर के अवाम का जज्बा नहीं कुचल सकी। कश्मीर के अवाम अपने हक़ खुद इरादियत के मकसद पर कायम है। वो अक़वाम मुत्तहिदा के वादों और करारदादों पर अमल दरामद से उम्मीदें जोड़े हुए हैं। आप लोग अपने दिलों और अपने दिमाग को कश्मीर के अवाम पर गुजरने वाले अजाब से बंद नहीं कर सकते। To the torment of Kashmir, I invite member states to Islamabad for a conference. जनाब सदर, मैं अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक को इस्लामाबाद आने की दावत देती हूँ। ये नाकाफी है कि हम रवांडा, बोस्निया और कश्मीर में होने वाले मुजालिम पर महज मजम्मत ही करते हैं, बल्कि मुजालिम करने वालों को सजा दी जानी चाहिए। हमें उन जराइम के लिए
عالمی عدالتیں بنانی چاہیے اور اس انفارمیشن کے دور میں ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ آزادی اظہار رائے، عمل کی آزادی اور تباہی کی آزادی میں فرق ہے۔ to pollute and to destroy. بے نظیر بھٹو 2 دفعہ وزیر اعظم رہی، کشمیر کا مقدمہ اٹھاتی رہیں، دونوں دفعہ ان کی حکومت پوری نہیں ہونے دی گئی، وہ جلا وطن بھی رہیں اور پھر جب وطن واپس آئیں تو قتل کر دی گئی۔ اسی طرح نون لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی عالمی فورمز پر کشمیر کی آواز اٹھائی۔ نواز شریف نے کس طریقے سے کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ میں پیش کیا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد۔